فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اب ہمارے اس انجمن اور مجلس کی سب سے اہم کڑی کلیدی خطاب کے لیے ہم سب کی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے درمیان میں مہمان خصوصی پیر طریقت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا احمد ومیز احمد ندوی نقشبندی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جن کی دینی اور سماجی خدمات برسہ برس سے صرف مدرسہ اور مسجد اور خطابت اور کتابت تک ہی نہیں بلکہ روحانیت اور سلوک میں بھی بے شمار معتقدین، سالکین اور متوسلین کی ایک بہت بڑی تعداد شہر اور اکناف و اطراف شہر میں موجود ہے۔ آپ بہت سادہ مزاج، محبت اور شفقت کے پیکر، درد دل رکھنے والی ہستی ہیں۔ ہم حضرت سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء اکرام، معزز اولیاء طلبہ و سرپرستان، عزیز طلبہ و معزز حاضرین، آج مجھے اس مبارک مجلس میں شرکت کر کے بہت زیادہ مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہاں علماء اکرام کا ایک کہکشاں طلوع ہے
بہت سارے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ان میں سے ہر عالم دین ماشاءاللہ علوم اسلامی کا ایک مینارہ ہے، اور اپنے اپنے میدانوں میں یہ حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان علماء کرام کے لیے تو کوئی میں نئی بات پیش نہیں کروں گا، یہ حضرات مجھ سے زیادہ علمی لیاقت اور عملی قوت رکھتے ہیں، اور ان کا فیض بھی اپنے اپنے میدانوں میں بہت عام ہے۔ البتہ جو عام اولیاء طلبہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی ہیں۔ یہ ادارہ کہف الایمان ہمارے شہر ہی نہیں بلکہ پورے تلنگانہ اور جنوبی ہند کے اندر اپنے نظام تعلیم و تربیت کو لے کر ایک منفرد اور ممتاز ادارہ ہے۔ یہاں ماشاءاللہ یوم والدین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے دینی مدارس میں، عصری اسکولوں میں تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے پیرنٹس ڈے کے نام سے، لیکن دینی مدرسوں میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ شاید کہف الایمان واحد ادارہ ہے جہاں یوم والدین کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی افادیت محسوس ہو رہی ہے۔ نہ صرف یوم والدین بلکہ موقع بموقع طلباء کے لیے مختلف عصری موضوعات پر محاضرات کا بھی یہاں اہتمام ہوتا ہے، اور پھر تربیت الفضلاء کے عنوان سے ہر سال فضلاء مدارس کے لیے، علماء کے لیے مختلف ضروری مضامین پر جو تربیتی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، وہ بھی پورے ملک کے اندر ایک منفرد نظام ہے، اور اس کے بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ملک بھر کے علماء اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی نالج میں اور ان کی علمی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، کام کے طریقے سمجھ میں آتے ہیں، اور پھر ان طریقوں کو استعمال میں لا کر علماء اکرام دین و ملت کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب دامت برکاتہم کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دینی مدارس اور علماء کے شعبے میں متعدد اختراعی پروگراموں کا آغاز کیا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، عوام اور علماء کو غیر معمولی فائدہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جاری و ساری رکھے۔ معزز حاضرین، تعلیم بنیادی طور پر ماہرین تعلیم کے مطابق تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے، انفرادی عمل نہیں ہے۔
تعلیم کا جب تصور آتا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ تعلیم کا تعلق طلباء سے ہے اور سارا فوکس طلباء پر ہی دیا جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تعلیم 4 قسم کے طبقات کے اشتراک عمل کا نام ہے. طلباء، اساتذہ، مدرسے کا انتظامیہ اور اولیاء طلباء کے والدین. ان 4 طبقات کے آپسی تعاون اور اشتراک کا نام تعلیم ہے. ان میں سے کوئی ایک طبقہ بھی اگر کمزور پڑ جائے اور اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے تو تعلیم میں کمزوری آئے گی اور مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے. عصری اداروں کے اندر تو بعض معیاری اسکولوں کا یہ حال ہے کہ ان میں داخلے کے لیے والدین کا ڈگری ہولڈر ہونا ضروری ہے. اگر والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو ان بچوں کو ان مدرسوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ والدین اگر تعلیم یافتہ نہ ہوں تو اپنی اولاد کی تعلیم میں وہ مؤثر رول ادا نہیں کر سکیں گے اور اس کا اثر اولاد کی تعلیم پر پڑے گا اور اس قسم کے اسکولز جو معیار لانا چاہتے ہیں وہ معیار وہ نہیں لا سکیں گے. اس لیے ناخواندہ جو والدین ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بہت سے معیاری اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا. پوچھا جاتا ہے کہ والدین کی تعلیم کہاں تک ہے. اب یہ 4 طبقات کا مکمل اشتراک ہو تو تعلیم کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور تعلیم کے حصول میں، تعلیم کے اندر معیار لانے میں کامیابی ملتی ہے. عام طور پر عصری اداروں کے اندر ان 4 طبقات کا تعاون شامل رہتا ہے. عصری اداروں میں آپ دیکھیے والدین کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. پیرنٹس ڈے رکھ کر ان کو احساس دلایا جاتا ہے. ان کے بچوں کی جو تعلیمی رپورٹ ہے وہ ان کے سامنے رکھ کر انہیں متوجہ کیا جاتا ہے. اور پھر والدین بھی پیرنٹس ڈے کے اندر اپنے اسکول میں جا کر باقاعدہ اسکول کی انتظامیہ سے اپنے بچوں کی تعلیمی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. اور بچے کے اگر کسی سبجیکٹ میں نمبرات کم ہو تو اس کی وجہ کیا ہے، اساتذہ سے وجہ معلوم کی جاتی ہے. اور پھر اساتذہ اور اسکول کا انتظامیہ وہ ماں باپ سے بھی جو ہے تفصیلات لیتے ہیں کہ یہ فلاں مضمون میں آپ کا لڑکا کمزور ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعاون کیسا ہے، اس کے لیے آپ نے کتنی توجہ دی ہے اور یہ کمزوری کیوں آ رہی ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، پیرنٹس ڈے کا مقصد یہی ہے کہ اولیاء طلباء کو اور والدین کو ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے ہمارے حوالے کیا ہے، تو آپ کا یہ بچہ کس قدر تعلیمی اعتبار سے بہتر ہے یا کمتر ہے،
اور کون سی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور خود آپ جو ہے اس پر کتنا توجہ دے رہے ہیں۔ پیرنٹس ڈے سے متعلق عام طور پر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ابھی میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے یہاں اس سے پہلے جو یوم والدین کے پروگرام ہوئے ان پروگراموں کو بھی سنتا رہا، اور مولانا منیر صاحب یہاں کے استاد ہیں، ان کا خطاب اور اس خطاب کے اندر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تفصیل سے سننے کا موقع ملا کہ والدین کو، سرپرستوں کو اساتذہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، اساتذہ سے مشاورت کرنا چاہیے، اساتذہ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ سرپرستوں کا تعلق صرف مدرسے سے فیس کی ادائی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، چھٹیوں تک، تعطیلات تک محدود نہ رہنا چاہیے کہ ہم صرف بچوں کی تعطیلات کے خاطر ذمہ داروں سے بس رجوع ہوں، اور کبھی کبھی سال گزر جائے اور ہمیں توفیق بھی نہ ہو مدرسے والوں سے ملاقات کی، اور ہمارے بچوں کے جو اساتذہ ہیں ان سے مشاورت کی کبھی توفیق نہ ہو۔ ایسی صورتحال نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہ سارے مضامین ابھی آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، آپ اگر عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں نظام کا اگر آپ تقابل کریں گے تو ہمارے جو والدین ہیں اور طلباء کے جو سرپرست ہیں ان کا اگر ان کے ایک دو بیٹے دینی مدرسے میں داخل ہوں اور کچھ بچے ان کے عصری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں تو والدین اور سرپرستوں کا معاملہ دونوں کے درمیان بہت مختلف ہوتا ہے۔ جو توجہ، جو دلچسپی اور جو اہتمام اور جو فکر مندی عصری تعلیم پڑھنے والے بچے کے تعلق سے رکھی جاتی ہے، وہ توجہ، وہ دلچسپی، وہ اہتمام مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے ساتھ نہیں رکھی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عصری تعلیم کے مقابلے میں ہم لوگ دینی تعلیم کو معمولی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر دینی تعلیم کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت ہمارے دل میں ہو تو ہم عصری تعلیم میں پڑھنے والے بچوں پر جتنی توجہ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دینی تعلیم میں جو بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے ہماری توجہ اس پر زیادہ ہوگی۔ عصری تعلیم کے لیے منمانی فیس دینا ہمارے لیے آسان ہے، ہزاروں میں۔ دینی مدرسوں کے اندر معمولی فیس ادا کرنے میں بھی گراں باری محسوس ہوتی ہے۔ عصری تعلیم میں صورتحال کیا ہے؟ صبح ہونے کے بعد، فجر کے بعد ماں باپ کو بس یہ فکر رہتی ہے کہ بچے کو کیسے تیار کریں اور اس کو اسکول بھجوائیں۔ کھانے کا، فوری ناشتے کا انتظام، بچے کو یونیفارم پہنانا، جب تک جو ہے نا سارے بچے کے کاموں سے ماں باپ فارغ نہیں ہوتے ان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ عصری تعلیم میں ہمارا بچہ کبھی جو ہے تاخیر سے نہیں پہنچتا۔ عصری تعلیم کے اندر چھٹی لے کر، چھٹیوں جتنے دنوں کی چھٹی لی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ، یعنی وقت کو، دنوں کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ یہ جو فرق ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم کہنے کو تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دینی تعلیم اصل ہے،
دنیاوی تعلیم کا تعلق اس دنیاوی زندگی تک محدود ہے. جب تک جسم میں جان ہے تب تک ہمیں یہ تعلیم کام آئے گی، یہ ڈگریاں کام آئیں گی، اور جو ہی جسم سے جان نکل گئی اب یہ ڈگریاں ہمارے لیے بے معنی ہیں. ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں یہ تعلیم ہمیں کام نہیں آئے گی، دینی تعلیم کام آئے گی. قبر میں کام آئے گی اور حشر میں کام آئے گی، پل صراط پر گزرنے کے لیے کام آئے گی، اعمال کے تولنے کے وقت کام آئے گی، یہاں تک کہ ہمیں جنت میں داخل کر کے رہے گی. دینی تعلیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور دینی طالب علم کے لیے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں تک طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دینی علم کا حاصل کرنا یہ عبادت سے کم نہیں ہے، اور دینی علوم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم بار بار سنتے بھی رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عملی مشاہدہ یہ ہے کہ ہم عصری تعلیم پر جتنا توجہ دیتے ہیں اتنی توجہ دینی تعلیم پر نہیں دیتے. یہ تو مولانا ابو بکر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ احساس دلانے کے لیے یہ یوم والدین کا نظام انہوں نے بنایا. یہ احساس دلانے کے لیے کہ جتنی توجہ ہم عصری تعلیم پر دیتے ہیں اس سے زیادہ توجہ دینی تعلیم پر ہمیں دینا چاہیے. والدین کے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ بھئی بچہ عالم بنے گا تو کیا کرے گا، کسی مسجد میں امامت کرے گا، کسی مدرسے میں پڑھائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اسے کیا ملے گا. آخرت میں جو ملنے والا ہے خود اس بچے کو جو کچھ ملنے والا ہے، اور بچے کے والدین کو آخرت میں جو تاج پہنایا جانے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. وہ ادھار معاملہ ہے، اور یہ جو ہے نقد معاملہ ہے کہ بچہ عصری تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے نتیجے میں کمائی کے قابل ہوگا، اور پھر اس کا مستقبل جو ہے بہت روشن اور تابناک ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں، دینی تعلیم جس اہمیت کی متقاضی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی تعلیم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو. دینی تعلیم کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر وہ تمام کمزوریاں دور ہوں گی جو عام طور پر پائی جاتی ہیں. مدرسوں میں کیا صورتحال ہے، آپ حیرت کریں گے. ہمارے علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں، بعضے بچے ایسے ہوتے ہیں سال کے شروع میں والدین نے لا کر مدرسے میں داخلہ دلایا، پورا سال گزر جائے گا مگر ان کو مدرسے میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے بے شمار طلباء ہیں، سال گزر جائے گا مگر مدرسے کو نہیں آئیں گے. اساتذہ سے رابطہ کرنا، اساتذہ سے مشورے لینا، اپنے بچے کی تعلیمی جو ہے نا صورتحال کے بارے میں اساتذہ کو متوجہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. انہیں اس کا بھی جو ہے کوئی احساس نہیں ہے کہ بھئی بچہ جو ہے ششماہی امتحان میں، سالانہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا ہو. اگر عصری تعلیم کا کوئی بچہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو تو گھر ہی نہیں بلکہ خاندان کے سارے لوگ خوشی کا اظہار کریں گے، سارے لوگ خوشی کا اظہار کریں گے اور جگہ جگہ اس کا ذکر ہوگا. لیکن وہی طالب علم اگر دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہو، دور حدیث کے اندر اس نے اول امتیازی نمبر حاصل کیے ہوں اور وہ افتاء کے لائق بنا ہو، تو نہ ماں باپ کو اس پر کوئی خوشی ہے، اس کا احساس ہے، نہ خاندان کے کسی فرد کو اس کا احساس ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کی عظمت کو سمجھیں. یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. کل قیامت کے دن یہی طالب علم آپ کے کام آئے گا جس کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، جس کو آپ نے مدرسے میں پڑھایا. یہ آپ کے حق میں سفارش کرے گا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آدمی آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی اولاد جو حافظ بنی، عالم بنی، یہ اولاد جب تک جو ہے دینی خدمات میں لگی رہے گی اور اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ جتنوں کو جو ہے فائدہ پہنچائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. آپ کا بچہ یہاں حافظ بنا، عالم بنا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دینی خدمات میں لگے گا. اس سے ایک نہیں ہزاروں لوگ استفادہ کریں گے، اس کے ہزاروں شاگرد پیدا ہوں گے، پھر ان شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوں گے. اب یہ سلسلہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا اور جس قدر آپ کے اس بچے کا علمی فیض جو ہے عام ہوتا چلا جائے گا، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو پہنچاتے رہیں گے. انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ آدمی چند روزہ زندگی کا فائدہ پہلے دیکھتا ہے. ہمیشہ کی زندگی کا فائدہ اس کے پیش نظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ہماری صورتحال یہ ہے کہ بس ہماری نگاہوں کے سامنے دنیاوی زندگی کا نفع، یہاں کا آرام، یہاں کی راحت، بس یہ پیش نظر ہے. اسی کا اثر ہے کہ ہم جو ہے عصری دینی تعلیم کے مقابلے میں عصری تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اگر آخرت والی زندگی پیش نظر رہے اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی اور راحت وہ اگر کسی کے پیش نظر رہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ عصری تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم پر توجہ دے گا. میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصری تعلیم نہیں دینا چاہیے، اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ نہیں کرنا چاہیے. ہرگز نہیں ہے. میں تو اس کا قائل ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں تعلیمی فیصد بڑھانا ضروری ہے. مسلمانوں کے اندر شرح خواندگی میں اضافہ ناگزیر ہے. ہمارے نوجوان اور ملت کے نونہال ان کا جو ہے عصری تعلیم کے مختلف شعبوں میں جانا اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر ملک کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہونا، یہ آج کے حالات میں انتہائی ضروری ہے. عصری تعلیم نہایت ضروری ہے میرے بھائیوں بزرگوں. اور اللہ کے لیے یہاں آپ حضرات ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنی قوم کو عصری تعلیم کے سلسلے میں توجہ دلائیے. ہمارے وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں، کم عمر ہیں، جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، تعلیم حاصل کرنے میں وقت لگانا چاہیے، وہ بچے جو ہے بیکار ہیں، گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. اور کتنے ہمارے مسلم ماں باپ ہیں جن کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. حیدرآباد شہر کے اندر سلم بستیوں میں آپ جائیے، سلم بستیوں کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بھی ہے. ہمارے مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے. آج کے ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ہر میدان میں کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان فرقہ پرست طاقتوں کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان عصری تعلیم میں بہت آگے بڑھیں. تو عصری تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل یہ بات ہے کہ جو توجہ ہم عصری تعلیم پر دیتے ہیں اس سے زیادہ توجہ ہمیں دینی تعلیم پر دینا چاہیے. لیکن دینی تعلیم کے سلسلے میں ہم غفلت کا شکار ہیں. بچے کو مدرسوں میں داخلہ دلوا دیتے ہیں، لیکن
دینی تعلیم پانے والے اس طالب علم کے ساتھ ہماری ہمدردی اور اس سے دلچسپی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور بار بار جو ہے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے ان کے اساتذہ سے رابطہ کرنا اور بار بار مدرسے میں جو ہے جاتے رہنا، مدرسے کے ذمہ داروں سے ملاقات کرنا، اس کی کمی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے علاج کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دینی تعلیم کی عظمت جیسے آنی چاہیے ویسے نہیں ہے، وہ لانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، جب اس تعلیم کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر ہم جو ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کا بچہ جس مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس مدرسے کے اساتذہ سے آپ کا ربط ہونا چاہیے، کلاس ٹیچر سے آپ کا ربط ہونا چاہیے، خود آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہوئے اس کے تعلیمی معیار کو جانچنا چاہیے، کمزور ہو تو کمزوری کیسے دور کی جائے اس کے اساتذہ سے ربط کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ آپ خود جو ہے اس پر جو توجہ زیادہ دیں گے۔ ایک تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس صورتحال کی ذمہ داری اس نظریے پر ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں دینی تعلیم کی وہ عظمت نہیں ہے، دینی تعلیم کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عظمت اور اہمیت عصری تعلیم کی ہے۔ دوسری چیز جس پر ہمیں توجہ دینا ہے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے نصب العین کے بارے میں بار بار سوچنا چاہیے اور بار بار نظر ڈالتے رہنا چاہیے۔ ہم جو ہے دنیا کی جو بے شمار قومیں ہیں، اس دنیا میں سینکڑوں قومیں بستی ہیں، اسی طرح کی ایک قوم نہیں ہے مسلمان ایک انتہائی اونچا نصب العین رکھنے والی قوم ہے جس کے کندھوں پر پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ نصب العین اور ویژن جتنا بلند ہوگا اتنا ہی جو ہے آپ توجہ دیں گے۔ نصب العین اگر بلند نہ ہو اور انتہائی اعلیٰ قسم کی منصوبہ بندی ذہن میں اگر نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے نہ تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم توجہ دے گا اور نہ اس کے ماں باپ توجہ دیں گے۔ مسلمانوں کا نصب العین کیا ہے؟ دینی مدرسے کی تعلیم کے ذریعے سے اس تعلیم کا اس نصب العین سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے کہ بھئی ہم بچے کو ہم نے عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا اور بچہ جو ہے کسی مدرسے میں مسجد میں پڑھانے لگا، بس وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، کچھ کمانے کے لائق ہو گیا، بس یہی ہماری معراج اور یہی ہمارا مقصود۔ ایسا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت محمدیہ جو ہے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے برپا کی گئی ہے، اور اس امت کے کندھوں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے ساری انسانیت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایک مسلمان صرف جو ہے اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا ہے کہ بھائی میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میرا گھر بن جائے، میرے بچے کمانے کے لائق ہو جائیں اور پھر ان کی اچھی طرح سے شادی کر کے پھر وہ جو ہے سکون کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ جو ہے نا یہ حقیر جو ہے نصب العین ہے، یہ انتہائی گھٹیا جو ہے نا ویژن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اگر نصب العین ہوگا تو پھر طالب علم، پڑھنے والا طالب علم زیادہ محنت نہیں کرے گا اور اس کو پڑھانے والے جو اس کے والدین ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں رہے گی۔ والدین اگر یہ سوچیں کہ یہ میرا بچہ جو مدرسے میں زیر تعلیم ہے یہ امت کا جو ہے قائد بننے والا ہے، یہ امت کا رہنما بننے والا ہے، یہ قدم قدم پر امت کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ علماء کی رہنمائی صرف جو ہے مسجد تک محدود نہیں ہے، علماء کو ہر شعبہ زندگی میں امت کی رہنمائی کرنا ہے۔ معیشت میں امت کی رہنمائی، سیاست میں امت کی رہنمائی، تعلیم میں امت کی رہنمائی۔ آج جو ہے نا عصری تعلیم کے راستے سے ہمارے نوجوان طبقے میں الحاد آتا جا رہا ہے۔ اگر ایک عالم دین کو اس کا احساس
نہ ہو تو وہ اپنی رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ آج طرح طرح کے نظریات جو ہے نا سامنے آ رہے ہیں، اور ان نظریات سے ہماری نئی نسل بے پناہ متاثر ہو رہی ہے۔ اگر ایک عالم دین کو ان نظریات کا صحیح ادراک نہ ہو تو ظاہر ہے کہ امت کو اور قوم کو بلکہ انسانوں کو ان فاسد نظریات سے بچانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیدا کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے انسانوں کے تعلق سے کیا آپ کا جو ہے نا منصوبہ تھا؟ آپ کا منصوبہ انتہائی بلند تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہ ہو کہ جو جہنم میں جائے اور اس دنیا سے کفر اور شرک کی حالت میں جائے۔ آپ کو امت کے ایک ایک فرد کی فکر تھی۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے جس نبی کو جو ہے نا نبی رہنما بنایا ہے، تو ہمارے نبی کا نصب العین بلند تھا۔ اور ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس دین کا تعلق صرف ہماری اپنی ذات سے نہیں ہے۔ یہ دین اسلام واحد اللہ کا دین ہے جو سارے انسانوں کی نجات کے لیے آیا ہے، اور دین اسلام کسی خاص قوم کا مذہب نہیں ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے ساری انسانیت کا مذہب ہے، ساری انسانیت کا دین ہے، اور ہمارے نبی سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی پر جو قرآن نازل کی گئی وہ قرآن جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہدی للناس اس کی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ اپنا نصب العین اور زندگی کا مقصد بہت اونچا اور بلند رکھیے، اور اللہ رت ہے وہ غفلت دور ہوگی، اور پھر آپ جو ہے نا اپنے دینی تعلیم پانے والے بچوں کی بھی فکر اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے عصری تعلیم کے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس بیٹھک کو اور اس مبارک اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور علماء کرام کی جانب سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، مختلف باتیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جو ہے حفاظت اور اس کو بے پناہ ترقیات سے نوازے، چونکہ یہ ادارہ ہمارے شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ جنوبی ہند کے اندر ایک جو ہے منفرد انداز کا جو ہے نا ادارہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ بہت سے اختراعی کام ہو رہے ہیں، اور امت میں اور علماء میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بے پناہ حفاظت فرمائے، یہاں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے کل قیامت کے دن ہمارا حشر علماء، صلحاء اور امت کے داعی حضرات کے درمیان ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔